النار. اللہ ایسا بد نصیب نہ بنانا. یہی لوگ تو آپ والے ہوں فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہنا پڑے گا. ایمان کے بغیر جو گیا ہے، جو بھی ہوگا جس حال میں بھی ہوگا، اسے کبھی دوزخ سے نہیں نکالا جائے گا. اور ایمان کی حالت میں کوئی چلا گیا ہے، کتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن میرے رب کی رحمت جوش مارے گی، اسے وہاں سے نکال دیا جائے گا. سبحان اللہ. ایمان بڑی طاقتور چیز ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے نا. بچپن میں ہم نے یہ لفظ کہے تھے، پڑھے تھے، سنے تھے، جس کا سہارا کوئی نہ ہو اس کا سہارا اللہ ہے. اللہ پاک نے احسان فرمایا، زندگی نے وفا کی. تو کل انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد اللہ کا قرآن وہاں کے لوگ آپ کو سنائیں گے جہاں حضرت یوسف علیہ السلام رہے. سبحان اللہ. وہاں کے لوگ اللہ کا قرآن سنائیں گے. ظاہر کو نہ دیکھیے گا، کبھی اندر میں بھی غور کیجیے گا، حالات مختلف ہوتے ہیں. وہاں کے لوگ آپ کو قرآن سنائیں گے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وقت کے ظالم اور جابر بادشاہ کے ساتھ ٹکر لی تھی اور اللہ کی آواز بلند کی تھی، جیسے دنیا مصر کے نام سے یاد کرتی ہے. آپ حضرات سے ایک تو درخواست ہے کہ کل مغرب کی نماز اپنے دوست و احباب، وہ بچے جو سمجھ رکھتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی لائیں. اور جن کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، سامنے نظر نہیں آ رہے، ان سے میری درخواست ہے کہ یہ جو مہمان آتے ہیں نا، ان کے لیے بہت بڑا خرچ بھی ہوتا ہے. ہمارے بس سے یہ باہر ہے، لیکن وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. فقیروں کو کیا پڑی، وہ تو کام شروع کر لیتے ہیں، آگے اسباب میرا رب خود پیدا کر دیتا ہے. تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آج کا جو یہ آپ سے تعاون ہوگا، یہ اللہ کے مہمانوں کے لیے ہوگا. اور دل کھول کر کے وہ صاحب حیثیت جن کے بابا جی آج نظر نہیں آتے، امی جان نظر نہیں آتی، ان کا حصہ ڈالیں. اور یہ موقع شاید زندگی میں دوبارہ مجھے بھی نہ ملے اور آپ کو بھی نہ ملے. یہ پہلی دفعہ ہمارے پاس مہمان تشریف لائیں گے اور ساتھ نعتخوان سادات کرام بھی تشریف لائیں گے. تو آپ وطن سے تشریف لائیں. انشاءاللہ مختصر پروگرام ہوگا، یادگار پروگرام ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنی دربار میں قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.